بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کریں گے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا غزوہ خندق کے موقع پر۔ حامیم لا ینصرون، قرآن پاک میں حامیم الگ آیا ہے اور ینصرون الگ آیا ہے، اور حدیث میں یہ دونوں ایک ساتھ آئے ہیں۔ غزوہ خندق کو غزوۃ الاحزاب بھی کہتے ہیں۔ غزوہ خندق کا سارا واقعہ سورہ احزاب میں موجود ہے۔ یہ واقعہ شوال سن 5 ہجری کو پیش آیا۔ کفار کا لشکر 12,000 افراد پر مشتمل تھا۔ جب اس حملے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکٹھا فرمایا اور ان سے مشورہ کیا۔ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اپنی تجاویز پیش کی۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تجویز پیش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ مدینے کے گرد خندق کھود کر اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ خندق کیا ہے؟ خندق ایک کھائی ہے، کافی چوڑی اور میلوں کے حساب سے لمبی بھی تھی۔ مدینہ شریف کے گرد آج بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ جب وہاں پر جائیں زیارت کے لیے تو اس کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے جو محفوظ اور بڑے قلعے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں تمام بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو وہاں بھجوا دیا، اور خود 3,000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے میں ان کا ساتھ دیا اور کفار مشرکین کے ساتھ مقابلہ کرنے کی تیاری کی۔ جب رات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ نہ ہو کہ کہیں رات کے وقت یہ لوگ حملہ آور ہو جائیں۔ اے میری آل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور صحابہ اکرام شامل تھے، اس لیے آپ نے آل اور اصحاب دونوں کو فرمایا، اے میرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ ہم پر فتح یاب نہیں ہو سکیں گے، تم لوگ یہ پڑھو حامیم لا ینصرون۔ حامیم لا ینصرون کا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورد کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ دیکھیے، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حملے کی تیاری کی، خندق کھودی، کفار مشرکین سے لڑنے کی پہلے تیاری کی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عمل کرنے کے لیے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اب اسباب کے ساتھ اب مدد طلب کرو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ سردی ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی آندھی چلائی، ایسا طوفان آیا کہ کفار مشرکین جو تھے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کی دیگچیاں الٹ گئیں۔ وہ کھانے بنا رہے تھے تو ان کی دیگچیاں الٹ گئی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور اس طرح سے یہ جو جنگ تھی یہ ختم ہو گئی۔ تو جس کسی کو بھی خطرہ ہو کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، دشمنوں سے جادو ہوا ہے، یا گھر کے اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بگڑ گئے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ لا تعداد اس کو پڑھیں، حامیم لا ینصرون۔ اس کو اس وقت تک پڑھنا ہے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے اور تمام مشکلات سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔